پلیز السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس مرسد۔ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ایشو لے کے آئے ہیں کہ اپوزیشن اور بھی لوگ کافی جو ہے وہ حکومت پر، ایجنسیز پر، ہماری جو ہے وہ فورس پر کمنٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف، جیسا کہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے تھے تو اس حوالے سے اس کو لے کر کافی زیادہ ایجنسی کے اوپر اور اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ صاحب سے پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیکورٹی فورسز بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے سب سے اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، مہذب دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی سیکورٹی فورسز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے جتنے بھی محکمے ہیں، سب کا احترام ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ اگر ان اداروں کا احترام باقی نہیں رہے گا، ان کا وقار باقی نہیں رہے گا تو ملکی سالمیت داؤ پہ لگ جائے گی۔ پاکستان میں جس قسم کا ہمارا پولیٹیکل ریکارڈ ہے، ابتدا میں چند سال بانی پاکستان تھے، پھر نوابزادہ صاحب تھے، چند سالوں کے بعد جس قسم کا سیاسی کھاڑ پچھاڑ پاکستان میں شروع ہوا اور جس قسم کا کردار ہمارے زیادہ تر سیاسی لیڈروں نے کردار ادا کیا، تو اس میں پاکستان کا دفاع اور پاکستان کا موجودہ صورت میں شاندار طور پہ دنیا کے نقشے پر موجود ہونا، اس کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان آرمی کو جاتا ہے۔ ہر ادارے میں جیسے افراد میں غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اصلاح کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، لیکن غلطیوں کو سنوارنے کا یا سلجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نام لے لے کے ان کے ماتحتوں کو لیڈرشپ کے خلاف اکسانا شروع کر دیں۔ آرمی چیف کی بات نہ مانی جائے، تمہارے جنرل جو تمہیں بات کہتے ہیں اسے بروئے کار نہ لایا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، یہ تو سیدھی سیدھی پاکستان کے اندر یا ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی جسارت ہے۔ اچھا، یہ جو الزام ہے سیاست میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، بڑا سمپل سا سوال ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ گزشتہ 40 سال سے یہی پارٹیاں جو اب آرمی کو بلیم کر رہی ہیں اور ISI کو بلیم کر رہی ہیں، اقتدار میں تو یہی رہی ہیں۔ اگر ملٹری فورسز کی یا ہماری ان اداروں کی سیاست میں انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 40 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، جو قانون سازی کرتے تھے، جو اسمبلی میں بیٹھتے تھے، تو کیا پھر یہ خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا خود یہ جیسے یہ اب دعوے کر رہے ہیں، تو کیا جب یہ حکومت میں تھے تو انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کے یہ خود اپنے مفادات کے حصول کے لیے ان سے کام نہیں لیتے رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، یہ پہلی بار حکومت میں آئی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 2 سال میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے جیسا اپوزیشن کہہ رہی ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور یہ خود اس کا حصہ ہے، یہ ذمہ دار ہیں اس کے باقاعدہ۔ بلکہ یہ تو الیکشن میں 2-3 دفعہ آئے ہیں، مطلب گزشتہ 40 سال سے راؤنڈ اباؤٹ یہ پنجاب میں، وفاق میں بدل کے انہی 2 حکومتوں کی مطلب یہ پرویز مشرف کا تھوڑا چند سال نکال دیں تو انہی 2 جماعتوں کی حکومت رہی۔ بالکل۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں پھر اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، سہتے ہیں، کرواتے ہیں، اور جب حکومت نہیں رہی تو عوام الناس میں کھڑے ہو کے پھر انہیں بلیم کرنا شروع کر دیا اور یوں گالیاں دینا شروع کر دیں۔
اور ایک اور بہت بڑی بات ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا پارلیمانی جمہوری ملک میں یہ انداز ہوتا ہے معاملات کی اصلاح کا؟ ہمارے پاس ملک میں ایک ہی منظم اور متحرک ادارہ آرمی کی صورت میں باقی، اگر آپ اسے یوں کھلے بندوں ڈی مورلائز کریں گے، عوام کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، ان کے جوانوں کو آپ ان کے سینئرز کے خلاف بھڑکائیں گے، تو ملک کا دفاع کون کرے گا؟ پیسہ لوٹ لوٹ کے جو باہر جا کے بیٹھ گئے، جن کی جائیدادیں اور پراپرٹیز ساری غیر ممالک میں، وہ صرف پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں۔ آپ سارا ان کا دورانیہ دیکھ لیں، یہ پاکستان میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں، ان پہ کوئی عدالتی ٹرائل ان کا چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو 2-4 اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں وہ اپنی صرف سیاسی پارٹی کو بچانے کے لیے پاکستان میں چکر لگتے ہیں ایز اے وزٹر، وہ کرنا ان کی اپوزیشن کا جتنا بھی ٹینیور ہوتا ہے ان کا سارا باہر گزرتا، ان کی عیدیں، ان کے تہوار، ان کی شادیاں، ان کے علاج سارے باہر ہوتے ہیں۔ تو آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر اچھے اور برے وقت میں دفاع وطن کے لیے موجود ہے، اندرونی محاذ ہو، بیرونی محاذ ہو، معاملہ ڈیزاسٹر ہوں، حادثات ہوں، جنگ کا خطرہ ہو، بہت ساری اصلاح کی گنجائش کے باوجود آرمی پاکستان کے دفاع کی آخری دیوار اور حصار ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، اس قسم کے بیانات سے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس قسم کے اپوزیشن لیڈروں کے بیانات کے نتیجے میں فائدہ ہندوستان نے اٹھایا، اس کے میڈیا نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے ہماری آرمی کے خلاف، اور پوری دنیا میں اسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑے طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ہیں، دیگر اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی زبان میں سے جو بھی کلمہ پاکستان کے کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کے خلاف نکلے گا تو اس کا بہرحال دنیا میں ایک اثر ہے۔ تو اسے لے کے انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا اور پوری دنیا میں وہ باقاعدہ اسے اشتہار بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان آرمی کے خلاف ہے، اور پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے، پاکستان آرمی وہ کر رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے یہ کہہ لیں کہ بلنڈر ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان آرمی کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، جوانوں کو باقاعدہ ان کے حوصلے توڑنے کے لیے اس قسم کی سپیچ کی گئی، پاکستان کی عوام اور آرمی کو آپس میں لڑانے کی ایک باقاعدہ تدبیر کی گئی، اور یہ اس وقت بہت بڑا وار ویپن ہے۔ کسی بھی ملک کی آرمی کو آپ اتنا ڈی مورلائز کر دیں اور عوام کو اتنا ان کے خلاف کر دیں کہ ان میں آپس میں یگانگت اور احترام کا رشتہ باقی نہ رہے، تو پھر آپ اس پہ حملہ کریں گے تو وہ اپنے ملک کو نہیں بچا پائیں گے۔ اور دوسرا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم نے ان بیانات کے ذریعے سے، یا اپوزیشن لیڈروں نے ان بیانات کے ذریعے سے ہندوستان کی تقویت کا سامان کیا ہے، اور انہیں پاکستان آرمی کے خلاف مزید زبان درازی کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اسے بڑی سختی سے رد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے، آپ جو طریقہ کار ہے مل بیٹھ کے اصلاح کریں، بہتری کریں۔ پاکستان پوری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان بہتر سے بہتر ہو، لیکن پاکستانی قوم یہ کسی صورت میں گوارا نہیں کرے گی کہ یوں کھلے بندوں بیٹھ کے ہمارے شہداء کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے غازیوں کو، اور ہماری پاکستان آرمی کو اور ہماری دفاعی حصار کو یوں ٹارگٹ کیا جائے۔ پاکستانی قوم کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت بہت شکریہ جی پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپور صاحب ہمیں اس بارے میں سمجھا رہے تھے، تو تمام ناظرین کو اس بات پر غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔